اس طرح کی گندی شدت پسندی انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے، اور ساتھ میں ان کی سٹریم کے اندر نا ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے، جو میں نے ریکارڈ کی تھی یہی چیز دیکھنے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ ان کو کتنی فنڈنگ ہوتی ہے اسلام کے خلاف بھونکنے کے لیے۔ مطلب ان کو تو ہمارے احسان مند ہونا چاہیے کہ ان کے گھروں کے چولہے ہماری وجہ سے چلتے ہیں، اسلام پر یہ بھونکتے ہیں تو ان کے گھروں کے اندر جو ہے کھانا پکتا ہے۔ وہ بندہ اگر اس کے پاس پیسے سے آگے ہیں، عورتیں خرید بیچ کے یا یہ والے کام کر کے وہ اپنے مال و دولت کی سر کے اوپر کچھ بھی خرید سکتا ہے، کچھ بھی بیچ سکتا ہے۔ کیا آپ کو اس چیز کا علم ہے؟ وہ اگر اس کا دل کر رہا ہے کہ آج میں نے شکار کرنا ہے لیکن آج میں نے ایک جانور کا شکار نہیں کرنا، تو ایک مسلمان مرد جو کہ ایک شریعہ اسلامیہ کنٹری میں رہتا ہے، آپ نے کہا اس کے لیے مسئلے مسائل، اس کے لیے دین میں بڑی سختی ہے۔ کون سی سختی ہے بھائی؟ دنیا کی تو وہ کر سکتا ہے، یعنی اور اس کے علاوہ اس کا دل اللہ کر کے چھوٹی چھوٹی بچی 9-10 سال کی بچی ہوگی، ختم، گیم اوور، ٹاٹا، لے جو اپنے گھر، انجوائے کر لو۔ تو بھائی مجھے بتائیں کہ ایک مسلمان مرد کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ 5 نمازیں پڑھنی ہے نا دن میں، 5 نمازیں پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کیا ٹینشن کیا ہے اس کے علاوہ اس کو کیا کرنا ہے؟ اس گھٹیا ترین شدت پسند انسان نے، اسلام فروش نے، جو اسلام کی قیمت کھا رہا ہے بیچ کر، اس یہ بکواس کی کہ زنا کرنا بڑا آسان ہے مسلمانوں کے لیے۔ مطلب اگر یہ جو کہ اس کا نجی فعل ہے وہ زنا کرتا ہے تو پھر جب تک 4 گواہ اس کو نہیں ملیں گے تو تب تک اسلامی اسٹیٹ جو ہے اس کے زنا کو تسلیم ہی نہیں کرے گی۔ یعنی کہ یہ تو بہت ہی آسان ہے، یہ اسلام کا چہرہ پیش کر رہا ہے بھائی۔ جبکہ وہی بات کل بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ایک سٹینڈرڈ انسان کی عقل اور ایک شدت پسند کی عقل مقابلہ نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ مسلمانوں کی عقل سٹینڈرڈ عقل ہے، جو یہ ان کے پاس شعور ہے، اویئرنس ہے، وہ حلال اور حرام کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے 4 گواہوں کی وہ بات کر رہا ہے، اس کو بعد میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اللہ تو زنا کے سارے راستے بند کر رہا ہے۔ زنا کرنا تو بہت دور کی چیز ہے میرے بہن بھائیوں۔ اللہ تو یہ کہہ رہے سورہ النور کے اندر آیت نمبر 30 اور 31 میں کہ زنا کرنا تو بہت دور کی چیز ہے، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو نظر جھکانی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد زنا کی آیت شروع ہو رہی ہے تو اللہ وہاں بھی کہہ رہا ہے کہ لا تقربوا الزنا، تم نے تو زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ کیا بول رہا ہے کہ اسلام میں زنا بہت آسان ہے، مرد زنا بھی کر لیتا ہے اور وہ پکڑا بھی نہیں جائے گا۔ مطلب اتنی شدت پسندی یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جب تک 4 گواہ نہیں ہوں گے تو تب تک جو ہے اس کو سزا نہیں ملے گی۔ آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اسپرچول وارننگ دے رہا ہے، روحانی وارننگ کس طرح سے دی ہے کہ اگر غیر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اگر شادی شدہ زنا کر رہا ہے یعنی حلال رشتہ ہونے کے باوجود وہ زنا کر رہا ہے تو اس کو رجم کر دو پتھر مار کے۔ اتنی بڑی سزا دینے والا اس گناہ پر جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے، اور وہ مذہب پھر یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ اس مذہب کے اندر ہوس پرستی ہے۔ اس کے بعد اس نے یہ بھی بکواس کی کہ اب یہ بڑا آسان ہے، ٹھیک ہے، اب دیکھو اتنی بڑی سزا ہے کہ انسانیت کی بقا کے لیے دین اسلام میں انسانی جان کو، معاشرے کی حفاظت کے لیے اللہ پہلے تو اسپرچول وارننگ دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ انسانی جان کی بھی حفاظت کر رہا ہے۔ یعنی آپ کو کہیں پر بھی شدت پسندی نظر نہیں آئے گی کہ کیونکہ اس سوسائٹی کے اندر اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہیں۔ کیا پتا کہ اگر اللہ یہ قانون نہ رکھتا 4 گواہوں کا جو کہ عقل مند عادل 4 گواہ ہوں گے، اگر اللہ یہ قانون نہ رکھتا تو جس کا دل چاہتا منہ اٹھاتا آ کے کسی پر تہمت لگا دیتا کہ میں نے تو اس کو زنا کرتے دیکھا، اور فٹافٹ سے لوگ پتھر اٹھاتے، کوڑے اٹھاتے اور اس بندے کو مارنا شروع کر دیتے۔ اللہ نے یہاں انسانیت کی حفاظت کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس وجہ سے کہا سورہ النور کی جو سورہ نمبر ہے 24 اور آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی وجہ سے جو زانی ہے پھر اس کی گواہی طلب کرا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ پھر اس کو سزا دی جائے۔ اس سے پہلے میرا پروردگار بے حیائی کے راستے بند کر رہا ہے۔
متعدد آیات اس چیز پر موجود ہیں ہمارے قرآن کے اندر کہ اگر تم کچھ بھی کر رہے ہو، تنہائی میں ہو، تمہیں لگ رہا ہے تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، تو یاد رکھنا ایک ایسی چیز بھی ہے جو تمہارے خلاف گواہی دے گی. وہ باڈی پارٹس ہیں، وہ تمہارے آرگنز ہیں جن کو تم سمجھ رہے ہو یہ تمہارے ہیں، وہ تمہارے نہیں ہیں. قیامت کے روز یہ تمہارے ہی خلاف گواہی دیں گے. تو میرا پروردگار یہاں اپنے بندوں کو بتا رہا ہے کہ تم نے اس راستے کو پسند کرنا ہی نہیں ہے، چلنا ہی نہیں ہے، بلکہ تم نے نظر جھکانی ہے. اس میں انسانیت کی زندگی کی حفاظت بھی ہے، ہوس پرستی کا بھی خاتمہ ہے. اور یہ بکواس کرتے ہیں اسلام پر، جن کے خود اتنے افیئرز اور معاشقے چل رہے ہیں، جن کے اندر کوئی اتنی جو ہے وہ فرق موجود نہیں ہے کہ کتنی عورتوں کے ساتھ انہوں نے ریلیشن قائم کرنے. نکاح تو یہ ایک کریں گے اور تعلقات ہزاروں عورتوں کے ساتھ ان کے ہوں گے. متعدد مثالیں موجود ہیں، لیکن ہمارے اسلام کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ حلال پسند کرتا ہے. اور ایک سٹینڈرڈ انسان بھی، غیرت مند انسان بھی حلال چیز کو ہی پسند کرے گا. حرام کے اوپر، جس کے اوپر ہزاروں چیزیں چڑھ کے جو ہے اکٹھی ہو رہی ہیں، اس کو وہ کبھی غیرت مند انسان پسند نہیں کرے گا. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاشرے کو صاف ستھرا پاکیزہ رکھنے کے لیے مرد کو مختلف حالات کے مطابق جو اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کو شادی کی اجازت دی ہے. اس کی گردن پر تلوار نہیں رکھی کہ تم نے یہ نکاح کرنے ہیں تو کرنے ہی ہیں. یعنی کہ اگر ایک مرد کو، مسلمان مرد کو مارو گے تو 100 دینار دینے پڑیں گے، لیکن اگر زوراسٹرین کو مارو گے تو کتنا دینا پڑے گا؟ 100 کا 11واں حصہ، یعنی کہ صرف 9 دینار. 2 3 4 مار لو یار، کیا مطلب ہے، بڑے سستے. اور ویسے اگر تم بت پرست مارو گے تو بھائی اس میں تو ویسے ہی تم نے چھٹا دینا ہے. اور اگر تم کرسچن اور یہودی مار لو گے تو تیسرا دینا ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے تمہارے پاس کتنے پیسے آ چکے ہیں. انسانی شکار شکور بھی کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہیں پیسوں کی بیس پہ بچ جاؤ گے. That is the level of a مسلمان بندہ in a شرع اسلامیہ کنٹری. سن لی اس کی بکواس آپ نے؟ مطلب انتہائی کمی کس چیز کی ہے؟ کانشننس کی. اللہ شعور اس بندے کو دیتا ہے جو صاحب شعور ہوتا ہے، عقل والا ہوتا ہے. اللہ اسی کے سامنے ہر چیز کو کھول کے رکھتا ہے. اب اس نے کہا کہ ایک مسلمان اور کافر کے خون کی دیت میں فرق ہے، یعنی اسلام ایک دین ہے، اس کے کہنے کا مطلب، ٹھیک ہے، اور ایک کافر کا خون بڑا ہی سستا ہے. یہ اس نے بات کری ہے، ٹھیک ہے. اب ذرا غور سے سنیے گا. ایک مسلمان جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عہد نامہ ہوا، کیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو یہ عہد کس نے کیا تھا؟ ہم ساروں نے کیا تھا. اس کے بعد ہمارے برین واش ہوئے، ہم دنیا میں آئے، ہمارا امتحان چلا، اور پھر فطرت اسلام پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساروں کو پیدا کیا. تو جو اللہ کے شریعہ لاء کو فالو کرتا ہے، اللہ کے ہاں بھی اسی کی ویلیو ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو پھر ایک ایسا انسان جو خدا کے برابر کسی کو لا کے کھڑا کر دے کہ وہ میرا پروردگار جو انسانیت کو تخلیق کر رہا ہے، جو اس کا کریٹر ہے، وہی بندہ کہے کہ تو خدا ہی نہیں ہے، میں تیرے ایگزسٹنس پہ سوال اٹھا رہا ہوں، تو کہاں ہے؟ پھر اس بندے کی جان کی قیمت یا اس بندے کی قیمت کیا برابر ہو سکتی ہے؟ کہ آپ ایک چیز ڈیزائن کرو اور وہ ایک ہی طرح کی ہے، اس میں سارے ایک ہی فیچر ہیں، کچھ چیزیں آپ کو اس میں فائدہ دے دیں اور کچھ آپ کو بالکل بھی فائدہ نہ پہنچائیں، نکارا ہو، آپ کے مقصد میں نہیں، آپ کے کام میں نہیں، آپ کیا کرو گے؟ اس کچرے کے ڈھیر کو یا تو توڑ پھوڑ دو گے یا آگ لگا دو گے. سمپل سی بات ہے. اور یہ لاجیکلی اور ریشنل باتیں کرنے والے لوگ صرف اتنی سی چیز نہیں سمجھتے، اللہ نے اس کے علاوہ ناحق ظلم کو ناپسند کیا ہے. ناحق ظلم کو، چاہے وہ کوئی کافر ہے چاہے کوئی مسلمان ہے، اللہ نے منع کیا ہوا ہے کہ جو ایک انسانی جان کی حفاظت کرتا ہے گویا وہ پوری انسانیت کی حفاظت کرتا ہے، جو ایک انسانی جان کا قتل کرتا ہے گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے. تو یہ سٹیٹمنٹ کس کا ہے؟ میرے پروردگار کا ہے. وہ انسانیت کی حفاظت کر رہا ہے. یعنی جو اسلام کا چہرہ یہ اسلاموفوبیا پیش کر رہا ہے وہ اسلام کا چہرہ نہیں ہے.